ایک مسلمان کی نگاہ میں عزت وہ مال سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کی نگاہ میں عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس لیے انسان پر جب اس کی عزت پر حملہ ہو تو انسان اپنی جان بھی وار دیتا ہے، انسان اپنے مال کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع کو سب سے اہم سمجھتا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اپنی عزت کو تو عزت سمجھا جاتا ہے، کسی دوسرے کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ہم ہزار قسم کے جھوٹے اور بناوٹی قسم کے اور تصنع کر کے ہم طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنی، ہماری ناک اونچی رہے اور ہمارا کسی طریقے سے معاشرے میں سٹیٹس بحال رہے اور کسی طریقے سے ہماری معاشرے کے اندر آؤ بھگت ہوتی رہے۔ لیکن کسی دوسرے کی عزت کے معاملے میں ہم بہت زیادہ بے حس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا تھا، جو حجۃ الوداع تھا، اس میں صحابہ پہلی مرتبہ حج کر رہے تھے، اس لیے بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی تھیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طواف بعد میں کیا، سعی پہلے کر لی، تو آپ اسے فرماتے لا حرج، کوئی بات نہیں۔ پھر کوئی ایسے آ کے سوال کر دیتا کہ میں نے قربانی بعد میں کی ہے اور کنکریاں پہلے مار دی ہیں، تو آپ فرماتے لا حرج ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب آپ یہ مسئلہ بتاتے، کوئی آپ سے حج کا مسئلہ پوچھنے آتا، تو آپ اس کے بعد یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ غور سے سنو، غور سے سنو۔ حرج، گناہ، وبال اور تباہی اس آدمی کے لیے ہے جو کسی کی عزت پہ حملہ کرے، جو کسی کی عزت کو نقصان پہنچائے، کسی کو ذلیل کرے۔ ایسا آدمی گناہ میں بھی مبتلا ہے اور ایسا آدمی تباہ و برباد بھی ہے۔ حج کا مسئلہ بتاتے اور اسے کہتے کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ اگلی بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حج کے مسئلے میں کوئی کام آگے ہو گیا، کوئی پیچھے ہو گیا، اس کی تو کوئی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، کسی مسلمان کی تذلیل کرنا، کسی مسلمان کے عیبوں کو ٹٹولنا، اس کی جاسوسی کرنا، اسے اچھالنا، اسے شیئر کرنا، اسے وائرل کرنا، اسے سرچ کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے انسان تباہی اور ہلاکت کے اندر پڑ جاتا ہے۔